بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مسرور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک فاطمہ میری شاخ ثمر بار ہے، جس چیز سے اسے خوشی ہوتی ہے اس چیز سے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے، اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس چیز سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ حضرت مسرور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، پس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ایک اور روایت میں یوں بھی الفاظ ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو اضطراب میں ڈالتی ہے جو چیز فاطمہ کو اضطراب میں ڈالتی ہے، اور مجھ کو تکلیف دیتی ہے جو چیز اس کو تکلیف دیتی ہے۔ یہ احادیث مقدسہ حق ہیں کہ جس سے کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، لیکن ان احادیث مبارک کو بیان کر کے سید خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کی حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ناراضگی کو بیان کرنا اور یہ کہنا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کو ستایا تھا، یا یہ درست ہے؟ کیا واقعی حضرت ابو بکر صدیق نے سیدہ خاتون جنت کو ستایا تھا، اور سید خاتون جنت اپنی وفات تک آپ سے ناراض رہی تھیں؟ اس کی تفسیر ہم آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ چنانچہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جب سیدہ خاتون حضرت فاطمہ نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے باغ فدق کا مطالبہ کیا، انہوں نے آپ کو وہ حدیث پاک سنائی جس کی تصدیق بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، یہاں تک کہ خود امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کرتے تھے، جسے سن کر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا خاموش ہو گئی، دوبارہ حیات صدق کا مطالبہ نہ کیا۔ بعض لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سید فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حدیث مبارک سناتے کہ اتنے سے واقعے کو لے کر خلیفہ اول حضرت ابوبکر پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ آپ نے سید خاتون جنت کو ستایا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر کے ایک عام مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچتی، خود سید کائنات کو اپنے والد محترم کے طریقے پر عمل کر کے کیسے تکلیف پہنچ سکتی ہے؟ اور اگر بالفرض یہ بات مان لی بھی جائے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ حضرت سید کو معاذ اللہ حدیث مبارک پر عمل کرنا ناگوار تھا، اور حضرت سید فاطمہ کو سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس سے ایسا خیال کرنا بھی ناممکن ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس زمن میں بخاری شریف کے بیان کردہ حدیث پاک کے الفاظ سے کیا مراد ہے؟ یعنی بس حضرت فاطمہ ناراض ہو گئیں، انہوں نے حضرت ابوبکر کو چھوڑے رکھا، یہاں تک آپ کی وفات ہوگی، اور حضرت فاطمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 6 ماہ تک حیات رہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ حدیث پاک کے یہ الفاظ سید فاطمہ رضی اللہ عنہا کے خود کے نہیں ہیں، بلکہ یہ راوی کا ذاتی خیال ہے جسے انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، یعنی کسی بھی روایت میں سیدہ فاطمہ کے اپنے الفاظ وارد نہیں ہوئے کہ جس میں آپ نے خود حضرت ابوبکر صدیق سے ناراضگی کا اظہار کیا یا شکایت کی ہو، اور نہ ہی کسی مستند راوی نے ہی سیدہ سے کوئی ایسی روایت نقل کی ہے۔ اور جہاں تک ناراضگی کا تعلق ہے تو یہ دل کا فعل ہے، اور جب تک اس کا اظہار زبان سے نہ کیا جائے اب تک دوسرے کو اس کی خبر نہیں ہو سکتی۔ البتہ آثار و کرام سے دوسرے لوگ قیاس کر سکتے ہیں، مگر قیاس میں غلطی ہو جانے کے بہت امکان ہوتے ہیں۔ اس کی مثال اس واقعے سے سمجھ لیں کہ ایک بار جب حضور نے خلوت نشینی اختیار کی تو سبھی صحابہ کرام نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اسی طرح اسی فدق کے معاملے بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ کی خاموشی اور ترک کلام سے راوی نے سمجھ لیا ہو کہ وہ ابوبکر سے ناراض تھیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے کہ ناراضگی ترک کلام کا سبب ہو، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے والد گرامی کی حدیث سن کر مطمئن ہو گئی ہوں اور دوبارہ فدق کے معاملے پر بات نہ کی ہو۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سیدنا خاتون جنت
اس واقعے کے بعد بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کے سارے اخراجات لیتی تھیں اور خلیفہ اول کی زوجہ حضرت اسماء بنت عمیر سیدہ کی تیمارداری کرتی تھی۔ اگر واقعی آپ ناراض ہوتی تو پھر حضرت ابو بکر کی بیوی سے خدمات کیوں قبول فرماتی؟ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا مطلب ہے کہ جو شخص قصداً اپنے قول و فعل سے حضرت فاطمہ کو غضب دلائے وہ اس وعید کے زمرے میں آئے گا۔ تاکہ حضرت ابو بکر صدیق، کیونکہ آپ نے تو اپنی پوری زندگی ایسا کرنے کا سوچا تک نہیں، اور آپ ایسا کر بھی کیسے سکتے تھے کہ آپ تو برملا اس بات کا اظہار فرمایا کرتے تھے کہ قسم خداوند کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، مجھے اپنی قرابت سے حضور کی قرابت کے ساتھ صلہ رحمی زیادہ محبوب ہے۔ اور اگر حدیث پاک میں یوں الفاظ وارد ہوتے جس پر فاطمہ غصہ ہوگی پر میں غصہ، تو اس صورت میں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق قصوروار ہیں، مگر ان الفاظ کے ساتھ پھر حضرت علی کرام اللہ وجہ العزیز زد میں آ جاتے ہیں، کیونکہ کچھ موقعوں پر سید ان پر بھی ناراض ہوئی تھیں جیسا کہ ان کتب میں درج ہے، لیکن پھر جلد ہی ناراضگی ختم بھی ہو جاتی تھی، کیونکہ یہ ناراضگی وقتی اور عارضی ہوتی تھی۔ لہذا جہاں تک حضرت ابو بکر صدیق سے آپ کی ناراضگی کا معاملہ ہے، اول تو یہ آپ ان سے ناراض ہی نہیں ہوئی تھیں، اور اگر بالفرض اب ناراض ہوئی تھیں تو یہ ناراضگی وقتی اور عارضی تھی، چونکہ مختلف مکاتب فکر کے علماء نے یہ روایتیں نقل کی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر سے بولنا چھوڑ دیا تھا تو حضرت ابو بکر نے مولا علی رضی اللہ عنہ کو اپنا سفارشی بنایا، یہاں تک کہ سید نے آپ سے ناراضگی ختم کر دی۔ بلکہ محدث کبیر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق مطالبہ فدق کے بعد سیدہ کے گھر گئے تو بحری دھوپ میں ان کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت سید خاتون جنت آپ سے راضی ہوگی۔ اور حجاج الساکین میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ مجھ سے تنگ دل ہو گئی ہیں اور فدق کے بارے میں بات کرنا ترک کر دیا تو آپ بہت گراں ہوا، سید کو راضی کرنا چاہا اور ان کے پاس گئے اور کہا، یا فاطمہ، آپ نے جو کچھ دعویٰ کیا تھا سچا تھا، لیکن میں نے حضور کو دیکھا کہ وہ فدق کو فقیروں، مسکینوں اور مسافروں میں بانٹ دیتے تھے اور اس میں سے آپ کو اور فدق میں کام کرنے والوں کو دیتے تھے۔ اس پر سید نے فرمایا، آپ کریں جیسے میرے والد کرتے تھے۔ ابو بکر نے کہا، خدا کی قسم، میں آپ کے واسطے وہ کام کروں گا جو آپ کے والد کرتے تھے۔ سید نے فرمایا، قسم ہے خدا کی، آپ ضرور ویسا کریں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، خدا کی قسم، میں ضرور کروں گا۔ اس پر حضرت فاطمہ نے فرمایا، اے خدا تو گواہ، یہ فرمانے کے بعد آپ راضی ہو گئیں اور حضرت ابو بکر سے عہد لیا کہ آمدنی سے پہلے آپ کو دیا کرتے تھے، یعنی سیدہ خاتون جنت اگر ناراض تھیں تو بھی آپ کی ناراضگی ختم ہو جائے۔